یہ جو آپ ذکر پڑھتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی پہ غور کریں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے، جا بجا یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ذکر اس وقت تک ذکر بنتا ہی نہیں جب تک ذکر کرنے والا اپنے منہ سے جو الفاظ دہراتا ہے ان الفاظ کے معنی کو نہ جانتا ہو. تو میرے پیارے بھائیوں، جب الفاظ صرف رٹے کی حد تک رہتے ہیں پھر دلوں کو قرار نہیں ملتا. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی آپ کے خلاف بات کرے، تو آپ کو اس کے انداز کی بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، الفاظ کی بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، سارے معاملے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اس لیے اس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے، اثر کرتی ہے اور پورے وجود میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کو وہ پنجابی میں کوئی بات کہے، اردو میں کہو، ظاہر آپ اردو بھی سمجھتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہیں، لہجے بھی سمجھتے ہیں، انداز بھی سمجھتے ہیں. تو جب ہم عربی زبان کا مزاج بھی نہ سمجھیں، گرامر بھی نہ سمجھیں، اسلوب بھی نہ سمجھیں، حتیٰ کہ معنی تک بھی نہ جانیں، تو پھر کسی صورت بھی ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلے گی. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ساری زندگی شرک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو علم نہیں ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا تذکرہ ہے. ان کو علم نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں نے اپنے اللہ سے پیار محبت کی کیا باتیں کی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ اذکار بندے کو فائدے دیتے ہیں کہ جب بندہ اذکار کرے تو وہ پوری معرفت کے ساتھ کرے، سمجھ کر کرے، اس کو پتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں نا، صبح کے، شام کے، رات کے، یہ چلتے پھرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہیں. تو جب ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا کیا ہے، اللہ کو کہا کیا ہے، تو اذکار سے قرار لینے کے لیے بنیادی چیز یہ اذکار کی معرفت ہے.